بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں سواری جب ہم سفر کرتے ہیں تو اس کی ایک دعا ہے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اس کا مطلب ہے کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جنہوں نے مجھے اس کو قابو میں دیا، جو بھی سواری کر لیں، گاڑی ہو، موٹر سائیکل یا کوئی بھی سواری ہو، میرے بس میں نہیں تھا کہ میں اس کو قابو کر سکوں۔ وانا الی ربنا لمنقلبون، اور آخر کار ہم رب العالمین کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، کہ میرے مس میں نہیں تھا کہ میں اس کو قابو کر سکتا۔ یہ وہ ذات پاک ہے جنہوں نے مجھے اس کو قابو میں دیا۔ اس میں ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ انسان سوچتا کچھ اور ہے، لیکن جب اس کو سمجھ میں آتا ہے، جب رب العالمین سمجھاتے ہیں تو پھر انسان کہتا ہے کہ میری سوچ کہاں تک تھی اور رب العالمین کی سوچ کہ ان کا سمجھانا مجھے۔ تو غور کریں گے، میں بہت عرصے تک مجھے پتہ بھی تھا، شاید پہلے پتہ نہیں تھا، لیکن ایک مقام پہ جا کے پتہ بھی چلا کہ قرآن میں ایکچولی سفر کی دعا ہے۔ لیکن میں یہ کرتا تھا، جب چلنا گاڑی سٹارٹ کرنا چلنے لگا تو میرا یہ ہوتا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انشاءاللہ میں اپنے منزل مقصود پر خیر خیریت سے پہنچوں گا۔ یہ میری ہوتی تھی دعا، جب بھی گاڑی میں بیٹھنا یہ دعا کرنا۔ اور میں نے ایسا سسٹم بنایا ہوا تھا کہ جو یہ گاڑی کا ہینڈل ہوتا ہے، اس کے اوپر میں نے کوئی آپ سمجھ لیں ایک رنگ سا میں نے رکھا ہوا تھا کہ جب میں پڑھتا تھا تو میں اس میں وہ لگا دیتا تھا تاکہ مجھے یاد رہے کہ میں نے پڑھ لی ہے دعا۔ وہی میرا ایک سلسلہ تھا ہمیشہ سے۔ اچھا، جب مجھے پتہ چلا کہ قرآن میں سفر کی دعا ہے تو میں نے کہا میں بھی تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے چل رہا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ کہ میں اپنی منزل مقصود پر خیر خیریت سے پہنچوں گا، تو یہ بھی تو اچھی دعا ہے۔ اس میں کون سا کوئی غلط، میں کہہ رہا ہوں میں اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جب بعد میں نے قرآن میں جب اس کو جو دعا ہے پراپر اس کو پڑھا اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کی، تو دیکھیں انسان کی سوچ کہاں ہوتی ہے اور انسان اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ہمیں سکھایا اس میں فرق کتنا ہے۔ پہلی بات جو مجھے فیل ہوئی کہ وہ یہ تھی کہ میں آئیڈل ورشپ کر رہا تھا، لیکن کیسے انسان شرک میں پھنستا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ صحیح طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے۔ میں نے سوچا میں بھی تو اللہ کا نام لے کے کر رہا ہوں، ان دی نیم آف گاڈ موسٹ گریشیس موسٹ مرسیفل، شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے، میں اللہ کا نام لے کے اسٹارٹ کر رہا ہوں۔ وہ میری سوچ تھی۔ وہ میری سوچ تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے تو بات ختم۔ وقالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی اللہ کے نام سے، ایون دو میں اللہ کا نام لے کے اسٹارٹ کر رہا ہوں، لیکن میں قرآن کی خلاف ورزی کر رہا تھا۔ قرآن کی خلاف ورزی اللہ کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، رسول میسنجر، قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے اللہ کا میسج ہے، اس کو فالو کرنا ہمیں مسٹ ہے۔ وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہمیں ویسے فالو کرنا ہے۔ جب میں نے اپنی ڈال دی بیچ میں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام ایسے بہتر ہے، تو میں نے اپنی سنی، اللہ کی نہیں سنی، وہ ہو گیا شرک۔ دیکھیے کیسے انسان شرک میں پھنستا ہے۔ دوسری بات، میں نے جو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ہمیں عطا کی ہے، میں اپنا لے کے بیچ میں بیٹھ گیا۔ مجھے یہ ہوا کہ میں نے اللہ کے نام سے شروع کیا اور میں نے اپنی ضرورت کو پہلے رکھ دیا کہ میری ضرورت یہ تھی کہ میں اپنے منزل مقصود پہ خیریت سے پہنچوں۔ اس سے پہلے دیکھیں، سب سے پہلے تو شکر آتا ہے، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی گلوریفیکیشن آتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ کا شکر، پھر بعد میں جو ہوتا ہے سلسلہ بسم اللہ تو پڑھنا، جب گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، وہ تو چلو ایک بات تھی، لیکن میں نے اس کو سفر کی دعا بنا دی تو وہ شرک ہو گیا۔ لیکن اب دیکھیں یہاں پہ میں نے اپنا پہلے رکھا کہ میں اپنے منزل مقصود پر خیر سے پہنچوں۔ اس سے پہلے آپ جا کے دیکھیں اسٹیپ پیچھے لے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پہلے یہ تو ایڈمٹ کرو، بہت عظیم ہے وہ شان، سبحان الذی، پاک عظیم شان ہے وہ ذات جنہوں نے اس کو مجھے قابو میں دیا۔ پہلے یہ بات تو سوچو، اس بات کو انڈرسٹینڈ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا وہ کریڈٹ دو، اللہ تعالیٰ کی اس بات کو ایکسیپٹ کرو کہ انہوں نے مجھے اس کو کنٹرول میں دیا ہے۔
پھر آتا ہے اس سے اگلا سٹیپ، اس سے اگلا سٹیپ آتا ہے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ کہ آخر کار ہم نے فائنلی الٹیمیٹلی ہم نے رب العالمین کے پاس سے واپس جانا ہے۔ یہ بات انڈرسٹینڈ، میں اس دنیاوی ڈیسٹینیشن کو لے کے بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس ڈیسٹینیشن کو دماغ میں رکھو، جب بھی سفر میں بیٹھو اس ڈیسٹینیشن کو دماغ میں رکھو، وہ جو ہماری جو صحیح منزل مقصود ہے رب العالمین کے پاس جانا، اس کو نظر میں رکھو، ان کو کریڈٹ دو، ان کی بڑائی بیان کرو، ان کو کریڈٹ دو کہ انہوں نے مجھے اس کو قابو میں دیا اور ہم نے انہی کے پاس جانا ہے۔ یہ دنیاوی چیزوں کو لے کے تم بیٹھ گئے، یہ تھی تمہاری سوچ، یہ تھی میری سوچ، یہ میری سوچ تھی کہ میں یہ کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں، قرآن سے کر رہا ہوں، اور میں اپنی میری منزل مقصود، میں چھوٹی منزل مقصود کو لے کے بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس منزل کو یاد کرو۔ تو دیکھیں کیسے انسان شرک میں پڑ جاتا ہے اپنی سوچ لے کے، اور اللہ تعالیٰ میں اس سے بڑی ایلیویشن پہ لے کے جا رہے ہیں کہ اصل میں اس کو سوچو، میں اپنے آپ کو لے کے پیچھے بیٹھے کہ میری نیڈ، میں یہ میرا وہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو دیکھو۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو اسٹڈی کریں، اپنے آپ کو لے کے بیٹھ گئے تو ہمیں تو دعائیں مانگنی بھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دعا مانگنی ہے تو یہ ہے دعا، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم دنیاوی چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ ہے دعائیں، آخرت کی دعائیں، جو بڑی دعائیں۔ اگر ہمارا فوکس آخرت میں اور اللہ کی رضامندی میں، ہماری مغفرت میں، ان چیزوں میں ہوگا تو امیجن کریں کہ جس کی مغفرت آخرت میں ہو گئی، اس کا مطلب ہے اس کی دنیاوی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزری ہے۔ جس کی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزری ہے تو آٹومیٹکلی آپ کو دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ قرآن میں 23 جگہ آتا ہے۔ جو اللہ کے صحیح ماننے والے، اللہ کے حکم پہ چلنے والے لوگ ہیں، ان کو دنیا میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ تو ایک عقل مند بندہ اس بات کو جا کے گریب کرے گا جس کے اندر یہ دنیاوی لائف کی آسانی تو بونس میں مل جائیں گی۔ یہ ہے وہ بڑی سوچ، ہم چھوٹی سوچوں میں پھنسے ہوتے ہیں۔ دنیاوی زندگی تو ویسے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ خوشیوں سے بھر دیں گے، جس کا ڈیسٹینیشن آپ دیکھیں کہ سپوز فائنل ایگزام کے بعد گریجویشن ڈے اور ایک بندے نے ٹاپ کیا ہے، اس نے ٹاپ کیا یا بہت ہائر نمبر سے پاس کیا، اب آٹومیٹکلی اس کا جو نمبر آنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس کا جو پورا جو ٹائم اس نے گزارا ہے اسٹڈیز میں، پورا سال یا 2 سال جو بھی تھا اس کا، وہ اس کا پڑھائی میں گزرا ہوگا تو ہی یہ آیا ہے۔ تو جس کے مارکس آخرت میں ہائیسٹ آئیں گے یا ہائی آئیں گے، آٹومیٹکلی اس کی دنیا کی زندگی اطاعت میں گزری ہوگی، اور وہ گزرنے میں انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں خوشیوں سے بھر دیتے ہیں۔ میں شرمندہ سا ہو کے رہ گیا جب میں نے یہ دعا قرآن میں پڑھی کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ میں نے کہا یہ انسان تیری سوچ اور قرآن کی باتیں ہیں، تو اپنی طرف سے سمجھا کہ تو بہت سمارٹ ہے، تو شرک میں پھنسا ہوا تھا اور تیری سوچ اتنی چھوٹی تھی۔ وہ ذات تو تجھے موقع دے رہی ہے کہ ان کی گلوریفیکیشن کرو، ان کی بڑائی، ان کی حمد و ثنا کرو، وہ موقع دے رہی ہیں۔ گاڑی میں بیٹھو، جب بھی بیٹھو ان کی حمد و ثنا سے سٹارٹ کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہی بھی کام سے پہلے، لیکن سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ کہ ان کا شکر ادا کر رہے ہو تم کہ انہوں نے تمہیں اس چیز کو، اس سواری کو تمہارے قابو میں دیا ہے، یہ ایڈمٹ کر رہے ہو تم، اور پھر ان سے وہ تمہیں سکھا رہے ہیں کہ یہ کہو کہ میرا آخری جو الٹیمیٹ ٹھکانہ ہے وہ آپ ہی کے پاس ہے رب العالمین۔ تو دنیاوی سفر تو تمہارا وہ رب العالمین ویسے ہی اچھا گزار دیں گے، تمہاری سوچ۔ پریز بی ٹو گاڈ۔